جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ آج 36 منٹ کی پہلی ریکارڈنگ ہوئی ہے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ کام کیوں ہوا، اور 4 منٹ رہتے تھے۔ وہ ریکارڈنگ انہوں نے پہلے آن کر دی تھی نا، ابھی آپ آئے نہیں تھے، اچھا ٹھیک، اس وہ بھی وجہ سے۔ بات انشاءاللہ کر لیں گے، کل سے اس کو دیکھ لیں گے، بھی تجربہ ہمیں ہو جائے گا۔ جی جی، میں نے ان کو سمجھا دیا ہے، انہوں نے 4 منٹ پہلے ہی شروع کر کے تو وہ بیٹھ گئے تھے، تو آج میں نے جی سمجھا ٹھیک دیا ہے، ہے۔ وطن بیٹا، انشاءاللہ کر لیں گے۔ کل سے ایگزیکٹ 9 بجے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے کلاس، جی لنک 10 منٹ 5 منٹ پہلے شیئر کر دیا تو ٹھیک ہے، جی ایگزیکٹ جی 9 بجے سٹارٹ۔ جی چلیں جی، اب آج ہم نے انشاءاللہ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ 65 آیت نمبر 60۔ وہاں سے شروع کریں ذرا، اس لیے 65 سے کرتے ہیں پھر۔ بیٹا 65 اوپر جانے دو نا، اوپر کرو کلاس، پیج اوپر کر دو 65۔ ٹھیک ہو اچھا جی، جی تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحيم الرحیم۔ اچھا جناب، ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب نے بھی شامل ہونا ہے، وہ 40 منٹ پہ شاید آن کریں گے اس کو، تو ہم کل والا جو تھا اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن جو مشرکین ہیں ان سے سوال پوچھے گا دو۔ پہلا سوال جو کل پڑھا تھا وہ تو یہ تھا کہ توحید کا، کہ تم نے مجھے اکیلا ماننا تھا لیکن تم کافروں نے، مشرکوں نے میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، تو آج تم اپنے شرکا کو بلاؤ، تو وہ شریک جواب نہیں دیں گے۔ اور بھی یہ ہے کہ وہ شریک بذات خود کہنا شروع کر دیں گے کہ بھی ان کو ہم نے ہی بہکایا تھا، جیسا کہ ہم خود بہکے تھے، اور ہم نے بھی اسی طریقے سے کیا کہ بھی اپنا دماغ استعمال نہیں کیا، اپنی خواہش کو استعمال کیا تھا، اور اس وقت کے رسول کو نہیں مانا تھا، تو یہ بھی اسی طریقے سے گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ اپنے شرکا، شریک جن کو ٹھہراتے تھے ان کو پکاریں گے، لیکن وہ شریک کیا ان کو جواب دیں گے؟ نہیں۔ نہیں۔ نہیں، تو فلم یستجیبوا لہم، تو وہ شریک انہیں کوئی جواب آگے کریں نہیں دیں گے۔ نہیں دیں گے۔ تو اب یہاں کیا ہوگا؟ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، تو یہ جتنے بھی سب لوگ ہیں یہ عذاب کو دیکھیں گے۔ یہ کس کو دیکھیں گے؟ عذاب عذاب کو۔ کو عذاب۔ دیکھ لیں گے۔ عذاب، بالکل ٹھیک۔ یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہ شریک ہیں جنہوں نے باقاعدہ اوپر کنفیس کیا کہ یا اللہ ہم ہی نے ان کو بہکایا تھا، جیسا کہ ہم خود بہکے تھے، تو لہذا وہ جو بہکانے والے ہیں وہ بھی مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں جی، بالکل مجرم، برابر کی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو بہکے انہوں نے بھی اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، بلکہ اپنی خواہشات یا اپنے رسم و رواج، اپنے آباء و اجداد کا جو طرز عمل تھا اسی پر عمل کیا، تو لہذا وارا اول عذابہ کے اندر سارے ہی موجود ہیں۔ وارا اول عذابہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور وہ سب وہ اور وہ عذاب عذاب کو دیکھ لیں گے، عذاب کو دیکھیں گے۔ اور وہ سب عذاب کو دیکھیں گے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ لو انہم کانوا یہتدون، کاش وہ والد کاش وہ ہدایت قائم
ہدایت پائے ہوئے ہوتے یا ہدایت یافتہ ہوتے. تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے، آگے انشاءاللہ ساتھ ہمارے مل گئے ہیں میرا خیال ڈاکٹر صاحب بھی، پروفیسر صاحب بھی. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رضا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بھی ایک انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ جہنم کے اندر جائے. یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، کبھی وہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، کبھی وہ خود گمراہ ہوتا ہے. تو لہذا یہاں سبق جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کی سوچ بنتی ہے وہ کس سے بنتی ہے؟ وہ بنتی ہے اپنے معاشرے سے، جن حالات کے اندر وہ رہتا ہے ان سے عمومی طور پر. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ رہے گا قرآن اور حدیث کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، اور اسی قسم کا معاشرہ ہوگا، تو اس کی سوچ کس قسم کی ہوگی؟ اچھی سوچ ہوگی، دینی سوچ ہوگی. ہاں جی، وہ صحیح سوچ ہوگی بالکل. اور جو ان دونوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں دیکھے گا، جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اپنی مرضی پر چلے گا، اپنے آباء و اجداد کا جو طریقہ کار ہے اس پر چلے گا، تو وہ ہدایت پر نہیں ہوگا. جی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ایک دوسرا سوال پوچھے گا. وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. جی، اور جی میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ اللہ کے بندے اور رسول بندے ہیں. اور رسول ہیں. یہی پڑھتے ہیں نا ہم. جی جی. جی جی. اب دوسرا سوال کہ اپنے وقت کا جو رسول تھا، یعنی کہ اب تو ایک ہی رسول ہیں جو آخری ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہاں جی اس سے پچھلوں کا حساب ہوا تو اپنے اس وقت کے رسول کا سوال ہوگا، اور اگر ہم سے سوال ہوا تو ہم سے سوال ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سیاق و سباق دیکھنا یہ ہے کہ سورہ مکی ہے، اور قریش جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے منکر تھے. جی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. یہ تھوڑے سے الفاظ اس میں تشریح طلب ہیں. ایک ہوتا ہے مرسل اور ایک ہوتا ہے مرسل. مرسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجے ہوئے. بھیجے ہوئے. بھیجے ہوئے، جی بھیجا ہوا مرسل. اور مرسلین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بھیجے ہوئے. جمع. بھیجے ہوں کو. اب اس میں سارے رسول آ جاتے ہیں جمع. جی، تو عجب تم کا ترجمہ ہوگا کہ تم نے کیا جواب دیا. ماذا پہلے آ رہا ہے. یہ ذرا دیکھیے گا جی، جہاں سے ڈسٹارشن ہو رہی ہے اس کو ختم کریں ذرا. جی، تو آپ مل کے پڑھتے ہیں جی. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، ترجمہ جی. وَيَوْمَ، اور اس دن دن کو آواز دے گا. جی، اور اس دن یونادیہم، ندا سے نکلا ہے. ندا آواز لگانے کو کہتے ہیں، پکارنے کو کہتے ہیں. تو یونادیہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انہیں وہ اللہ پکارا انہیں وہ پکارے گا. پکارے گا. وہ پکارے وہ گا. پکارے گا. ایک ہے جی، وہ جو پکاریں گے نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کو پکارے گا یا ان کو کہے گا. تو ترجمہ بنے گا اور اس دن وہ اللہ انہیں پکارے گا. فَيَقُولُ، اور وہ اور کہے گا، یقول، پھر وہ اللہ ان کہے سے گا. کہے گا. پھر وہ اللہ کہے گا. جیسے پہلے بھی یہی سوال تھا، اب وہ سوال کیا ہے؟ ماذا اجبتم المرسلین. اب یہ ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا پیغام لے کر آئے. ایسے ہی ہے جی. ہم، جی
اور اپنے وقت کی شریعت انہوں نے اپنی اس وقت کی کتاب جو کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے یا صحیفے ہیں، اور اب کیا ہے؟ قرآن مجید، وہ پیغام لے کر آئے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ بھی ہم اس پیغام کا جواب دیں، اس پر عمل کر کے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کرو وہ کریں، اور جن سے روکا ان سے ہم رک جائیں۔ رک جائیں۔ تو یہ ہے جواب دینا اللہ سبحانہ و تعالی وہ رسولوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہے گا کہ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے، اگر چھوٹا ترجمہ کرنا ہے تو تم نے رسولوں کو ماذا کیا، اجبتم تم نے جواب دیا، تم نے رسولوں کو کیا کیا جواب جواب دیا؟ دیا؟ کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کیا ان سے انسان سے امید رکھتا ہے؟ امید پر کیا کرنی ہے؟ اللہ کی جو طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو بغیر کسی تردد کے مانا جائے، اور وہ رسولوں کے ذریعے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تم کیا اس رسول پر ایمان لائے تھے؟ جو کچھ اس نے عمل کر کے دکھایا تو تم نے کیا جواب دیا؟ یہ ہے عجب تم۔ اب میرے ساتھ دوبارہ کریں، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس اس دن دن اس دن وہ وہ اللہ پکارے انہیں گا، پکارے گا، انہیں پکارے اور گا اس دن وہ اللہ ان مشرکین سے کہے کو نادی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پکارے گا، ٹھیک ہے، پکارے گا، پکارے گا، ٹھیک ہے۔ فَيَقُولُ، ترجمہ تو وہ تو کہے وہ گا، اللہ کہے وہ گا کہے گا گا، ماذا اجبتم المرسلین۔ اب مرسلین کو پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں، رسول ترجمہ کرنا ہے یا بھیجے ہوں کا کرنا ہے؟ رسولوں کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے۔ جی رسولوں کو، تو ہم ترجمہ کر لیں مرسلین رسولوں کو، تو ترجمہ کریں گے تو وہ کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ ترجمہ کیا ہوگا جی؟ تم نے رسولوں کو کو کیا جواب دیا؟ جواب دیا تھا۔ ہاں، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ اب یہی چیز جو ہے اگر ہم سمجھیں تو یہ سوال ہمارے اصل میں جب انسان نے مر جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک دفعہ تو وہاں سوال پوچھنے ہیں، ایسا ہی ہے، جی اور وہاں سے ہی وہ شروع بھی ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال پوچھے گا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، تو وہ تو جواب دے گا کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا کہ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ من دینوں کا، جی ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ جب یہی ٹھیک ہے، تو ایک چوتھی بھی چیز ہوگی، وہ ذہن میں یہ رکھنی ہے، اس لیے کہ اس کا سوال آگے مطلب آ رہا ہے۔ وہ جب سوال پوچھیں گے نا یہ منکر نکیر، تو جواب جو صحیح دیں گے، جو جواب صحیح دیں گے کہ بھئی میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اور اسلام میرا دین ہے، تو وہ فرشتے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ تو انشاءاللہ آپ سب اور میں بھی ان کے اندر شامل ہوں گا، اس لیے کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہم نے قرآن مجید پڑھا، اور ہمیں ان تمام، میں مفہوم اس حدیث کا بتا رہا ہوں، ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلا اور ہم اس پر ایمان لائے، اور جی جس نے اس پر ایمان نہیں لایا اور جس نے عمل قرآن مجید پر نہیں کیا، نہیں پڑھا، تو وہ وہاں الفاظ استعمال کرے گا
اور حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، وہ کہے گا ہا 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 لا ادری. یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جب ایک ناسمجھ بندہ ہو جس کو کوئی پتہ نہ ہو کہ بھی جواب کیا ہے، تو وہ ہاں ہاں یوں، اور اس کی آواز اٹکتی بھی ہے، اور آخر میں وہ کہہ دیتا ہے لا ادری، کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے. ادراک پتہ نہیں. یہ قبر کے اندر آنے ہیں یہ سوال، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی سوال ہونے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ بھی سوال یہ پوچھے گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن قیامت کا اوپر ذکر ہو رہا ہے تو وہ قیامت کے دن ہوگا. اب یہی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھی جو کافر ہے یا مشرک ہے وہ الفاظ استعمال کرے گا ہا 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 لا ادری. جی اب اسی کو ذہن میں رکھیں اور اگلی آیت پڑھیں. اور آپ نے لفظ پڑھا ہوا ہے پہلے پارے میں سمن بکمن عمیون. کیا اس کے معنی پڑھے تھے؟ سمن وہ بہرے ہیں، وہ بہرے ہیں، اور بکمن کا کیا پڑھا تھا؟ گونگے وہ گونگے ہیں. اور عمیون کا کیا پڑھا تھا؟ وہ اندھے ہیں. اور وہ اندھے ہیں. یعنی کہ حقیقت ان کو نظر نہیں آئی، بے شک وہ دیکھتے بھی تھے لیکن حقیقت کو نہیں دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو لہذا اللہ کے ہاں وہ اندھے ہیں. اسی لفظ سے یہ جو میں ابھی آیت پڑھنے والا ہوں فا عامیت، یہ آ گیا ہے. عامیت تاریک ہو جائیں گی، اندھی ہو جائیں گی. حامیت اندھی اب اندھی جو ہے وہ چونکہ آگے لفظ آ رہا ہے، جو فاعل ہے وہ انباء آ رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا نبا کہتے ہیں خبر کو، تو انباء خبریں. جی تو فعامیت علیہم الانباء یومئذ. جی تو یومئذ کا مطلب ہوگا اس اس دن. دن. اس دن. فا کا ترجمہ کرتے ہیں دوبارہ. فا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو عامیت. اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں تاریک ہو جائیں گی. تاریک، تاریک کا جی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا، اندھیرا. وہ نہیں نظر آئے گا. تو یہاں تاریک ہو جائیں گی ہم استعمال کر رہے ہیں فعامیت، تو تاریک ہو جائیں گی. کہیں ذرا فعامیت. تاریخ ہو جائیں گی تاریک ہو جائیں گی علیہم ان کے لیے ان پر الانباء تمام خبریں. تمام خبریں. بالکل جی. نبا یاد رکھنا ہے کہ خبر ایک ہوتا ہے، خبر کا مطلب ہے کہ وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. جو نبا لفظ ہے یہ سچی خبر کے لیے آتا ہے، اسی سے ہی نبی بنا، اسی سے ہی انبیاء جمع بنا. نبی وہ ہوتا ہے جو سچی خبر لے کر آتا ہے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے. تو ترجمہ ہوگا فعامیت علیہم الانباء، اور تو ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی یومئذ، اس دن. تو پورا جملہ بنے گا اس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب وہ جواب دیں گے اس کا یا نہیں دیں گے؟ بالکل نہیں دے پائیں گے. اب دوسرا سوال کیا ہو سکتا ہے کہ ساتھ والے سے پوچھ لیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر خود نہیں آتا تو ساتھ والے سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھی چلو ذرا نقل ہی لگا لیں. اللہ تعالیٰ اس کا بھی بتا رہا ہے کہ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے. یہ ہے مادہ سا آلہ، الف آ رہا ہے اور حمزہ آ رہا ہے. اس کے اندر جیسے مقابلہ ہوتا ہے تو دونوں کے درمیان ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، تو اسی سے یتساءلون کے اندر ہے ایک دوسرے سے.
تو فہم لا یتساءلون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکیں گے. ہاں ایک ہاں جی ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ تا سالون ہوتا تو ایک دوسرے سے سوال کرنا، اب تا کیوں آ رہا ہے؟ تا جو ہے تاکید کے لیے درمیان میں آتا ہے یہ والا، اور اس کا ترجمہ اگر کریں گے تو اور وہ بالتاکید ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں گے، یہ ترجمہ ہے، لیکن ہم یہی کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے پوچھنا زیادہ بہتر نہیں ہے جو ترجمہ جی. بالکل سر، پوچھ بھی نہیں سوال سکیں کرنا گے. تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ممکن ہے دوسرے سے سوال کیا، دوسرے نے جواب دیا، اب اوپر سوال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ بھئی تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اللہ کہہ رہا ہے تو ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی اس دن، اور وہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. جی. تو پروفیسر صاحب وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ اس دن اللہ تعالیٰ ندا دے گا ان سے کہے گا، انہیں پکارے گا، فَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، ماذا عجبتم، تم نے کیا جواب دیا، المرسلین، رسولوں کو، فعامیت، تو تاریخ ہو جائیں گی، علیہم، ان پر، الانباء، تمام خبریں، تو تمام خبریں ان پر تاریخ ہو جائیں گی، یومئذ، اس دن، یعنی اس دن ان پر تمام خبریں تاریخ ہو جائیں گی، فہم لا یتساءلون، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور اس میں سارے ساتھی یہ اپنے لیے صرف نہ سوچیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نیکی نیک بننا نہیں ہے، نیکی نیک بننا اور نیکی دوسروں تک پھیلانا، یہ نیکی کی ڈیفینیشن ہے. سرشار بھائی میں نے کیا کہا؟ نہیں ڈاکٹر داؤد بھائی. جی، نیکی یہ ہے کہ بندہ خود بھی نیک بنے اور نیکی کو پھیلائے، دوسروں تک بھی پہنچائے. ہاں، ورنہ یہ ہے کہ خود غرضی میں آ جائے گا نیک بننا، کہ چلو ہم اکیلے اکیلے جنت میں جاتے ہیں، دوسرے ارد گرد میں، اپنے دفتر میں، اپنے گھر کے اندر دوسرے لوگ وہ جی چاہے جو جی چاہے کرتے رہیں گے. کیوں جی؟ تو یہ نہیں بھائیو، یہ ہمارا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اصل ہمارا مقصد اس دنیا کے اندر نیک بننا اور دوسرے لوگوں کو نیک بنانا، کوشش کرنی ہے کہ دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچے اور واضح پہنچے. آگے پھر یہ ہے کہ وہ آدمی اگر وہ مشرک ہے، کافر ہے، نہیں مانتا، تو وہ اس پر ہے کہ وہ وما علینا الا البلاغ، پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہم پر صرف پہنچا دینا ہے. آگے چلیں جی. جی. اب جناب مشرکین کے بعد آ رہا ہے مومنین کا ذکر، بڑا آسان ہے. عمران بھائی جی سر. آپ مجھے بتائیے، آپ کو سمجھ اوپر والے کی آئی ہے؟ جی بالکل سمجھ آئی ہے. سجاد بھائی کو بھی آئی ہے؟ جی سر آ گئی ہے. جی انشاءاللہ. دونوں آپ اس کو دوبارہ سنیں گے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اگر نہیں تو میرا ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس ہے، میرے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں آپ. جی تھوڑا بہت اوپر کرو شکریہ بیٹا، سر. حسن بیٹا جی آپ کریں اوپر. جی اب جناب جو ایمان والے ہیں اور ان کا ساتھ ایمان کے ساتھ عمل صالح، یہ دو چیزیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اکٹھی ہیں. ایمان، توبہ یہ چیز ہے کہ جس آدمی نے کوئی غلطی کی ہوئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ کی طرف رجوع کرے گا، اس کو توبہ کہتے ہیں. اور رجوع کرنے کے بعد وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے گا اور پھر عمل صالح کرے گا، اس وعدے پر قائم رہے گا. اب جناب اما ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، تو آگے تھا فاما الذین کفروا. ترجمہ کیا پڑھا تھا؟
تو رہے رہے وہ وہ شخص لوگ جنہوں نے رہے کفر وہ کیا. لوگ، بس وہ دو کے درمیان فرق کرنے کے لیے، ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اما کا لفظ آتا ہے. تو یہاں آ گیا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. تین چیزیں ہیں، تابا وآمنا وعمل صالحا. اب اللہ کہہ رہا ہے فعسا، عسا کا مطلب ہے تو امید ممکن ہے، اللہ کہہ رہا ہے ممکن امید ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہے گا ممکن ہے، شاید کہ، امید ہے، تو اس کے اندر بڑے پازیٹیو پوائنٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے جی؟ جی انشاءاللہ ہوگا. ہاں. تو پاسب فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. آج ہی پڑھا تھا پہلے سیشن کے اندر، مفلحون اور من کی وجہ سے فلاح پانے والے. من کی وجہ سے یہ ہون کی بجائے ہین آ گیا ہے. تو آئیے مل کے پڑھتے جی. ہیں. فا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو تو اما رہا من، رہا وہ شخص، رہے نہیں رہے تو وہ ہوگا. یہاں ہے من تابا، یہ ایک کے لیے ہے. رہا وہ شخص جس نے تابا، جی توبہ کی، بالکل ٹھیک ہے. رہا وہ شخص جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا اور ایمان لایا، ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک امال کیے. اور نیک عمل کیے. اس کے اندر چھپا ہوا ہے فاعل وعملا، اور اس نے عمل اور اس نے عمل نیک اور کیے. اس نے نیک عمل کیے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے یا ایسے شخص کے لیے کہہ رہا ہے فَعَسَىٰ، تو ممکن ہے. جی تو امید ہے، ٹھیک ہے. عسا کے معنی ممکن ہے بھی پڑھا تھا، شاید کے بھی پڑھا تھا، امید بھی پڑھا تھا. تو آج ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو امید ہے ان یکون، ان کہ وہ ہو یکون، جائے، کہ وہ ہو جائے، ہو جائے کہ وہ ہو من المفلحین، فلاح پانے والوں میں سے. جی فلاح پانے والوں میں سے. تو بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو جی ڈاکٹر داؤد بھائی پلیز. جی سر. اللہ پانے میں سے. اما من تابا، تو رہے وہ لوگ، تو رہا وہ شخص، من تابا جس نے توبہ کی، وآمن جی اور آپ کی آواز وہ کٹ رہی ایمان ہے. لیے. میرا نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے. جی فعسا، تو دوبارہ. امید ہے، ان یکون من المفلحین، کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے. ہو جائے. ہوگا، جی یقونا، ٹھیک ہے، ہوں گے، یہ ٹھیک ہے. یہ جو اپنے غلام سرور بھائی آپ ذرا ترجمہ کر دیں گے اس کا ذرا دوبارہ. فَأَمَّا مَن تَابَ، تو رہا وہ شخص جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور وہ ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فَعَسَىٰ، تو امید ہے، ان یکون من المفلحین، کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے. ہو جائے. نہیں، فلاح پانے والے میں سے ہوگا ہی کر لیں. جی ٹھیک ہے، فلاح پانے والوں ٹھیک میں ہے جی، سے ہوگا. جی ٹھیک ہے. اچھا جناب، یہاں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو مشرکین تھے یا اللہ کے مطلب اہل کتاب کے علاوہ مکہ کے اندر تو کافر ہی تھے، مشرکین جن کو ہم کہتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے توبہ والی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب توبہ انسان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اگر اپنی زبان میں کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمپیوٹر میں ڈیلیٹ اس کی پریس ہو جاتی ہے. کیوں جی؟
جی کہ پچھلے جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوئے ہیں، ہاں جتنے بھی بالکل گناہ کیے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالی ختم کر دیتا ہے۔ اور آگے پھر یہ بھی آتا ہے کہ وہ اگر توبہ ہے ہی ندامت کا نام، وہ نادم ہوتا ہے کہ یا اللہ میری دنیا کے اندر مجھ سے فلاں بھی غلطی ہو گئی، میں اس پر بھی نادم ہوں، فلاں بھی غلطی ہو گئی، میں اس پر بھی نادم ہوں۔ تو قرآن مجید کے اور جگہ پہ الفاظ جو آپ نے پڑھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ندامت کی وجہ سے ان کی برائیوں کی جگہ برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ جی یہ بہت بڑی چیز ہے اس کو، لیکن یہ ہے کہ توبہ دل سے ہو، پکے ارادے سے ہو، اور پھر عمدن قصدن کو اس طرف آدمی دوبارہ نہ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جتنے بھی ہیں، انہوں نے توبہ کی، ایمان بھی لائے، اچھے عمل بھی کیے، ایسے ہی ہے۔ جی جی بالکل جی سر تو اللہ نے کہا کہ امید ہے کہ میں نے تو کرنا ہے داخل خود ہی، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم سے بھی کوئی غلطی کا یقیناً مطلب غلطیاں ہوتی ہیں، توبہ ہم لوگ کرتے رہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اور پھر عمل صالح جو ہے وہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کے سے پکی امید ہے انشاءاللہ کہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہم بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی آگے جناب چلتے ہیں۔ اب اختیار جو ہے، جو لوگ دنیا کے اندر ہیں وہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اختیار ہے۔ میں نے دو ہی لفظ آپ ساتھیوں سے سیکھے بھی، کہ ایک خالق اللہ سبحانہ و تعالی، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ مخلوق ہے۔ مخلوق۔ بالکل، وہ اکیلا ہے اور مخلوق بہت ساری ہے۔ اب اس میں سے جو اختیار ہے وہ مخلوق کو کوئی اختیار نہیں، مخلوق کو جو بھی اختیار ہے وہ دیا گیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ جو کامل اختیار ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ اللہ ہمارا تعالیٰ ایمان ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ جی ابھی میں پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مل کے ترجمہ کر لیں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ یختار جو ہے یہ چننا، مختار کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا۔ تو یختار وہ چن لیتا ہے یا وہ اختیار کر لیتا ہے۔ ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے، الخیارات کوئی اختیار، کوئی اختیار۔ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ کون ہے؟ ان مخلوق میں سے ہر شخص۔ جی ممکن ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہوں کہ بھئی یہ بندہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے حج کیے ہوئے ہیں اس نے، یا کچھ امیدیں آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور سے لگا لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سب کو ہم کہا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، کہ ان کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ اختیار نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اللہ عیب سے پاک ہے، وتعالی اما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یا وہ شرک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی بالکل۔ تو یہاں مخلوق میں سے خواہ وہ بت ہیں، خواہ وہ خواہش ہے، خواہ وہ کوئی انسان ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ بنانا چاہ رہا ہے
تو ترجمہ کریں جی، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا رب یخلق وہ پیدا پیدا کرتا ہے، یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. تو ترجمہ بنے گا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ اگر انسان ہے تو وَيَخْتَارُ، اور وہی چن لیتا ہے، اور وہی اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی چن لیتا ہے. اس کو چن لینا کہیں گے ہم. وَيَخْتَار کا مطلب ہے اور وہ چن لیتا ہے. چن لیتا ہے. کیا چن لیتا ہے؟ کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے جی، یہ ہے وَيَخْتَار. جی تو ترجمہ بنے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہی چن لیتا ہے. اب انسان مخلوق میں سے دیکھتا ہے کہ کسی کو اختیار ہے. اب یہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ما کان لہم الخیار، ساری جی، ما کان نہیں ہے نہیں ہے، لہم ان کے لیے ان کے لیے، الخیار کوئی اختیار جی، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ترجمہ کریں گے، ذرا کہہ دیں ما کان لہم الخیار. ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں جی، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ. ترجمہ کریں، وہ اللہ پاک ہے، یہ اللہ کی ذات پاک ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے. جو سبحان آ گیا تو اللہ پاک ہے. سبحان یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی حاجت، ان سب چیزوں سے بالا جو چیز ہوگی اس کو سبحان کہیں گے. ٹھیک ہے جی. جی جی یہ اللہ کے علاوہ باقی سب کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا. تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ اور بہت بلند ہے، اور وہ بہت بلند ہے، اما جو کچھ یہ اس چیز سے، ہاں، اور وہ بہت بلند ہے اس چیز سے، یشرکون جو وہ شرک کرتے شریک ٹھہراتے ہیں جی، جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں. آگے بھی پڑھ لیتے ہیں ذرا. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور ترجمہ اب جانتا ہے. جی، اور تیرا رب یعلم جانتا ہے، اور تیرا رب جانتا ہے. اب یہ لفظ جو ہمارے نئے ساتھی ہیں ان کے لیے نیا لفظ ہے، باقی ساتھیوں کو ما تکنو. اب مکنون لفظ ہے، اور تکنو کا مطلب ہے چھپاتے ہیں. جو چھپاتے تکنو ہیں، تم جو چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے وہ سینے. صدر جو ہے، صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ، اور صدور اس کی جمع ہے. اور اللہ تعالی جانتا ہے ما تکنو صدورہم جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، یعنی کہ جو اپنے دل میں وہ بات چھپا لیتے ہیں، دوسروں پر اظہار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پہلی بات بتایا کہ وہ جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. اور آگے وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. کنوں کا الٹ ہے یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. ظاہر کرتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اب جناب کن کی باری ہے ذرا دیکھیے گا.